أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا۔ اور اللہ رب العزت نے شیطان سے فرمایا کہ ان میں سے جس پر تیرا قابو چل سکے اپنی آواز کے ذریعے، چیخ اور پکار کے ذریعے ان کے قدم اکھاڑ دینا اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لانا اور ان کے مالوں میں، ان کے اولادوں میں اپنا حصہ لگا لینا اور ان سے وعدے کرنا۔ اور یقیناً شیطان تو دھوکے کی سوا وعدہ نہیں کرتا ہے۔ یقیناً میرے بندے وہ ہیں جن پر تیرا قابو نہیں چلے گا، اور آپ کا پروردگار کارساز ہونے کے لیے کافی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان، فرشتوں کو اور ابلیس کو سجدہ کرنے کے لیے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے منع کر دیا اور تکبر کرنے لگا اور اللہ کے حکم کو مصلحت کے خلاف اور غلط قرار دیا اور کہنے لگا کہ میں افضل ہوں، اور افضل اپنے سے کم درجے کے آدمی کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے نکال کر فرمایا کہ جا، نکل جا۔ لیکن اس وقت اس نے اللہ سے مہلت مانگی، تو اللہ کی طرف سے اس کو قیامت کے دن تک ایک متعین وقت تک کے لیے مہلت دے دی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ میں ضرور آدم کی اولاد کو اپنے قابو میں کر لوں گا۔ اللہ نے فرمایا دھمکی کے طور پر، تحریر کے طور پر فرمایا، بطور اجازت کے لیے نہیں فرمایا گیا کہ گناہ کر لینا، اس لیے کہ گناہ کو تو اللہ خود ناپسند فرماتے ہیں، شرک اور کفر سے خود اللہ تعالیٰ روکتے ہیں، تو پھر کسی کو کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ یہ کام کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان سے جو یہ فرمایا اس کی بات پر فرمایا، جب اس نے شیطان نے کہا کہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا اور ان کو اپنے قابو میں کر لوں گا، جیسے جانور کو نکیل ڈال کر اپنے قابو میں کر لیا جاتا ہے اور جدھر انسان چاہتا ہے ادھر وہ چل دیتا ہے، اسی طرح شیطان نے کہا کہ میں ان کو اسی طرح اپنے قابو میں کر لوں گا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ جا، ان میں سے جو بھی تیرے پیچھے چلے گا تو جہنم ان سب کی سزا ہوگی، جو پوری سزا ہوگی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بطور تحدید کے ہی فرمایا کہ دیکھ، ان میں سے جس پر بھی تیرا قابو چل سکے اپنی آواز کے ذریعے سے ان کے قدم اکھاڑ دینا، ان کو ورغلانا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آواز کے ذریعے سے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہر وہ آواز جو اللہ کی نافرمانی کی دعوت دیتی ہو وہ شیطان کی آواز ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ گانا بجانا اور اس کو سننا یہ بھی شیطانی آواز ہے، اور ہر وہ آواز جس سے گناہ کی دعوت آتی ہو وہ سب شیطانی آواز ہے۔ تو اس آیت شریفہ میں فرمایا گیا کہ اپنی آوازوں کے ذریعے سے لوگوں کے قدم اکھاڑنا، تو گانے بجانا اور اللہ کے نافرمانی کی باتیں سننا یہ سب شیطانی آوازیں ہیں۔ جو لوگ گناہوں کے دل دادا ہیں اور گانے کا شوق رکھتے ہیں وہ در حقیقت شیطانی آواز ہے، اور شیطان ان کے ذریعے سے لوگوں کے قدم اکھاڑتا ہے، ان کو ورغلاتا ہے، پھسلاتا ہے، ان کو صحیح راستے سے ہٹا رہا ہے۔ تو شیطان کے بہکانے کے مختلف طریقے ہیں، جیسے وہ کافروں کو بہکاتا ہے اسی طرح مسلمانوں کو بھی بہکاتا ہے، لیکن ہر ایک کو بہکانے کا، ورغلانے کا طریقہ اس کا الگ الگ ہے۔ تو گناہوں کے ذریعے سے بھی وہ آمادہ کرتا ہے۔ تو گناہ کرنا اور گانے بجانا یہ سب چیزیں ممنوع اور حرام ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے گانے کو مٹانے کا، گانے کے آلات اور اسباب، اور اسی طریقے سے صلیب کو مٹانے کا اور جاہلیت کے کاموں کو مٹانے کا حکم دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گانے بجانے کی چیزوں کو مٹانے کے لیے تشریف لائے تھے، اور لوگ اس کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس آیت شریفہ میں فرمایا کہ جس پر تیرا قابو چل سکے اپنے آواز کے ذریعے سے ان کے قدم اکھاڑ دینا۔ لیکن یہ جو حکم دیا جا رہا ہے
یہ اس لیے نہیں کہا جا رہا کہ اس کو اجازت دی جا رہی نعوذ باللہ. اللہ کا یہ حکم اجازت کے طور پر نہیں، تہدید کے طور پر ہے، دھمکی کے طور پر ہے کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ کر لینا، باقی میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا بس نہیں چل سکے گا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ شیطان صرف کوشش کر سکتا ہے، بہکا سکتا ہے، دلوں میں وسوسے ڈال سکتا ہے، برے خیالات پیدا کر سکتا ہے، انسان کے دل میں گناہوں کے خیالات اور جذبات بھڑکا سکتا ہے. اس کے علاوہ شیطان کو اللہ نے اتنا اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ کسی کو زبردستی گناہ کرا دے. پھر بھی انسان کو اللہ نے اتنا اختیار ضرور دیا ہے. یہ اللہ کا بڑا رحم و کرم ہے کہ شیطان اپنی محنت کر رہا ہے لیکن انسان کو پھر بھی اللہ نے اختیار دے رکھا. جب تک انسان نہیں چاہے گا گناہ نہیں ہو سکتا، اور جب وہ اپنا اختیار استعمال کرتا ہے تو گناہ ہوتا ہے. تو شیطان اگر بہکا بھی رہا ہے اور انسان اس کے بہکا میں آ کر گناہ کرے گا تو انسان کی جو پکڑ ہو رہی ہے آخرت میں جو پکڑ ہوگی وہ اس وجہ سے ہوگی چونکہ اس نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا. شیطان نے کسی کو مجبور نہیں کیا. شیطان تو قیامت کے دن میں کہہ دے گا کہ میں نے تو کوئی زبردستی کسی سے گناہ نہیں کرایا تھا، میں نے تو صرف دعوت دی تھی، تمہاری مرضی تھی دعوت قبول کرتے اور تمہاری یہ بھی مرضی تھی نہ قبول کرتے، منع کرتے تھے. تو شیطان تو صاف انکار کر دے گا کہ میں نے کسی کو گمراہ نہیں کیا اور بلکہ تم خود اپنی مرضی سے آئے. تو اس لیے صرف شیطان کو اس میں مجرم قرار دینا یہ کافی نہیں ہے. انسان کو جو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے وہ اس کے اپنے اختیار کے استعمال کرنے کی وجہ سے ہی دیں گے، کیونکہ انسان اپنا غلط اختیار کو استعمال کرتا ہے اس لیے اس کو سزا ملے گی. بصوتی کا اس سے مراد گانے بجانے کی آواز، اور اسی طرح ہر وہ آواز جو انسان کو گناہ کی دعوت دیتی ہو اور جس سے انسان اللہ سے دور ہو رہا ہو، حق راستے سے ہٹتا ہو اور اللہ سے دور ہو رہا ہو، وہ تمام آوازیں اس سے مراد ہیں. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور ان پر اپنے گھوڑے، اپنے پیادے اور سوار ان پر چڑھا لانا. جب کوئی آدمی پوری قوت کے ساتھ کسی چیز کا مقابلہ کرتا ہے تو اس کو اسی طرح عرب کے لوگ تعبیر کرتے ہیں. مراد یہ ہے کہ جتنے بھی اختیارات تیرے ہو سکتے ہوں گمراہ کرنے کے، یعنی خود ہو یا پوری جماعت مل کر ہو، چاہے اپنی پوری جماعت پورے لشکر کے ساتھ انسانوں کو گمراہ کرنے کی اگر تیرے سے کوشش ہو سکتی ہو پورے لشکر کے ساتھ کر لینا. تنہا کرنا چاہے پیدل چلنے والوں کے لشکر کے ساتھ کرنا چاہے پیدل چلنے والے لشکروں کے ساتھ ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر لینا، یہ تجھے اختیار ہے. پھر آگے تیسرا حکم نے ارشاد فرمایا اور ان کے مال میں اور ان کی اولادوں میں اپنا حصہ لگا لینا. مال میں حصہ لگا لینا اور ان کا اولاد میں حصہ لگانے کا کیا مطلب ہے؟ مال میں حصہ لگانا یہ ہے کہ اللہ نے جو مال عطا فرمایا ہے تو ان کو اس طرح بتانا کہ وہ مال کے اندر مال کو حرام کاموں میں استعمال کریں، ناجائز کاموں میں، گناہوں میں لگائیں. تو گناہوں میں مال لگانا یہ در حقیقت شیطان کا اپنے مال کے اندر حصہ لگانا ہے. جو مال گناہوں میں لگ رہا ہے وہ در حقیقت شیطان کا حصہ ہے اور شیطان کے کہنے کی بنیاد پر لگ رہا ہے. تو شیطان کا ان کے مالوں میں اپنا حصہ لگانے کا مطلب یہی ہے کہ لوگ شیطان کے بہکائے میں آ کر اپنے مال کو غلط استعمال کرنا شروع کر دیں. یا تو حرام مال کمائیں، یہ بھی غلط ہے، یا یہ کہ حلال کمائیں لیکن اس کو حرام جگہ خرچ کریں. تو حرام کمانا یا حلال کو غلط جگہ پر خرچ کرنا، گناہوں میں لگانا، یہ سب شیطانی اعمال ہیں اور اس میں شیطانی حصہ شامل ہوتا ہے. والاولادی، اور اسی طریقے سے اولاد کے اندر مال میں شیطانی حصہ لگانے کی ایک شکل یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ مشرکین اللہ نے ان کو اختیار نہیں دیا تھا تحلیل اور تحریم کا، حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے، لیکن انہوں نے شیطان کے کہنے میں آ کر بہت سے جانوروں کو اپنی طرف سے حلال اور حرام کر رکھا تھا، جبکہ اللہ نے ان جانوروں کو حلال فرمایا تھا، لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ جانوروں کو حرام کر دیا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رکھا. تو کسی چیز حلال کو حرام کہہ دینا یہ بھی شیطان کا حصہ لگانا ہے اور شیطان کے بہکا میں آنا ہے. اسی طریقے سے فرمایا اور اولاد میں ان کا اپنا حصہ لگا لینا. ان کی اولاد میں حصہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ
لوگ تیرے کہنے کے بنیاد پر اپنی اولاد کو قتل کر دیں گے، مار دیں گے۔ شیطان ان کو ڈرائے گا کہ اگر تمہاری بیٹی پیدا ہو گئی تو اس کا خرچ کہاں سے اٹھاؤ گے، کیسے اس کی پرورش کرو گے، پھر کیسے اس کو پالو گے۔ تو اس طریقے سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر لوگ اس کا حصہ لگا دیتے ہیں اور اس کے کہنے کی بنیاد پر اولاد کو قتل کر دیتے ہیں، اپنی زندہ اولاد کو درگور کر دیا کرتے تھے، یا پیٹ میں ہی اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ شیطان کے اعمال ہیں اور شیطان کا اولاد میں حصہ لگانا ہے۔ فرمایا اور ان کا ساجھی ہو جانا مال میں اور اولاد کے اندر، وعدہم، اور ان سے وعدے کرنا۔ چنانچہ شیطان خوب وعدے کرتا ہے، کافروں سے وعدے الگ کرتا ہے، مسلمانوں سے الگ کرتا ہے۔ مسلمانوں سے کہتا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں اعمال کر لینا، ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، آج نہیں کل کو نماز پڑھ لیں گے، نماز تو روزانہ پڑھتی ہیں، آج نہیں پڑھی تو کل کو کیا کیا ہوا۔ تو شیطان اس طریقے سے لوگوں کو بہکاوا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کافروں سے بھی وعدے کرتا ہے، کافروں سے وعدے اس کے الگ ہوتے ہیں، مسلمانوں سے وعدے اس کے الگ ہوتے ہیں۔ کبھی کسی سے کہتا ہے کہ ابھی جوانی ہے، بڑھاپے میں کر لینا، اور کبھی اہمیت بتاتا ہے، کافروں سے کہتا ہے کہ اگر تم جہنم میں چلے بھی گئے تو کیا ہوا، ساری زندگی جہنم میں نہیں رہو گے پھر نکل جاؤ گے۔ تو جھوٹے وعدے کافروں سے بھی کرتا ہے اور ان کے اعمال ان کو اچھے بتاتا رہتا ہے کہ تم بہت اچھا عمل کر رہے ہو، تم بہت صحیح راستے پر ہو، ہدایت پر ہو، اور اللہ کو تمہارا عمل پسند ہے، اور اگر تمہاری پکڑ بھی ہو گئی تو کچھ دن کے لیے جہنم میں جاؤ گے پھر واپس آ جاؤ گے۔ تو جھوٹے دھوکے وسوسے اور بہانے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تم ان سے جو چاہے وعدے کر لینا۔ آگے فرمایا شیطان کے جو وعدے ہوتے ہیں وہ دھوکہ ہی ہوتے ہیں، دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ شیطان جو وعدے کرتا ہے وہ دھوکہ ہوتا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، بس انسان کو حق راستے سے وہ ہٹانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ جوانوں کو عبادت سے روکتا ہے، اور بوڑھوں کو بھی روکتا ہے، اور بچوں کو بھی دور کرتا ہے، اور عورتوں کو بھی دین سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کی چالوں کو سمجھیں۔ تو یہ ساری چیزیں بیان فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں پر تیرا قابو پھر بھی نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اجازت نہیں دی جا رہی گناہ کرنے کی اس کو، بلکہ یہ دھمکی کے طور پر کہا جا رہا ہے اس کے کہنے کی بنیاد پر۔ جب اس نے کہا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا تو اللہ نے فرمایا کہ تجھ سے جو ہو سکے کر لینا، ان سے وعدے بھی کر لینا جو چاہے کر لینا، لیکن میرے جو بندے ہوں گے، میرے جو مخلص بندے ہیں، انبیاء کرام ہیں، اولیاء اللہ ہیں، علماء ہیں، اللہ کے جو مخصوص بندے ہیں، ان پر تیرا قابو نہیں چلے گا، اور تو چلانا بھی چاہے گا تو نہیں چلے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں ہمیں تلقین فرمائی ہیں، یہاں تک کہ صحبت اور ہم بستری کے وقت کی بھی دعا فرمائی ہے کہ جب انسان اپنی بیوی سے صحبت کا ارادہ کرے تو دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ جب انسان اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو شیطان کی شرکت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ دعا نہیں پڑھتا، بسم اللہ کے بغیر اپنے اس کام عمل کو انجام دیتا ہے، تو جن انسان کے عضو خاص سے لپٹ جاتا ہے تو اور دونوں کی شرکت اس میں ہو جاتی ہے، پھر شیطان کا اثر اور رسوخ اس میں جاری رہتا ہے۔ تو اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ کرنے کے لیے، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تعوذ کا اہتمام کریں، اعوذ باللہ کا اہتمام کریں، مسنون دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے جو نیک بندے ہیں ان پر تیرا قابو نہیں چلے گا، اور آپ کو پروردگار کافی ہے، کام بنانے والا ہے۔ یعنی اللہ کافی ہے، انسان کو صرف اللہ سے تعلق رکھنا چاہیے اور اللہ ہی سے امید رکھنی چاہیے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔